جس وقت مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، جگمگاتی ہوئی تاریخ، اکثر و بیشتر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، بیت المقدس جس میں آج مسجد اقصی واقع ہے، اللہ، اور آج ہماری بدعملیوں کی وجہ سے یہودیوں کے تسلط میں، جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تو اس علاقے کو صلح کے تحت فتح کیا، یعنی وہاں کے جو شہر والے ہیں وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ مصالحت کے ساتھ ہم آپ کو یہ شہر حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ تو حضرت معاویہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صلح نامہ لکھا جس کی بنیاد پر بیت المقدس حاصل کی۔ کیا صلح نامہ تھا؟ کہ یہ شہر، اس پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، امیر المومنین کی، اور جو یہاں پر یہودی اور عیسائی آباد ہیں ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادتیں کرنے کی پوری آزادی ہوگی، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو برقرار رکھا جائے گا، ان کے اوپر کوئی ان کو ڈھایا نہیں جائے گا، منہدم نہیں کیا جائے گا، ان کو عبادت کرنے کی پوری آزادی ہوگی، اور مسلمان ان کا تحفظ کریں گے، یعنی اگر کوئی غیر مسلم دشمن حملہ آور ہوا تو مسلمان ان کا تحفظ کریں گے، ان کا دفاع کریں گے۔ اگر مسلمانوں کی کسی سے جنگ ہوئی تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند نہیں ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اگر مسلمانوں کی لڑائی کسی سے ہو رہی ہے تو یہ لوگ ان کے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، اور ان پر اگر کوئی حملہ ہوگا تو مسلمان اس کا دفاع کریں گے، اور یہ جزیہ ادا کریں گے۔ جزیہ ایک قسم کا ٹیکس ہوتا تھا جو غیر مسلم شہریوں سے وصول کیا جاتا تھا، اس بات کے عوض کہ ان کا جان، مال، آبرو، اس کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کی عبادت کے حقوق دیے جائیں گے، اور اگر کبھی ان کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو مسلمان اس کا دفاع کریں گے۔ اس بنا پر جزیے سے بیت المال کی ایک بڑی آمدنی آیا کرتی تھی۔ یہ معاہدہ طے ہو گیا، حضرت فاروق اعظم چلے گئے، وہاں کے جو رہنے والے تھے عیسائی اور یہودی وہ بڑے امن اور چین کے ساتھ وہاں پر رہتے رہے، بیت المقدس میں جزیہ ادا کرتے رہے۔ اور وہ جزیہ کیا تھا؟ مسلمانوں سے جتنی زکوٰۃ یا عشر وصول کیا جاتا تھا اس کا بھی بہت تھوڑا سا حصہ ان سے جزیہ کے طور پر لیا جاتا تھا، وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ یہ ایک عرصے تک اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اچانک ایسا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے اوپر حملہ کیا، دمشق کو فتح کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ دمشق کو فتح کرنے کے لیے زیادہ بڑی فوج کی ضرورت تھی، تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ آپ فوج ہمیں مزید عطا کریں تاکہ ہم اس مہم میں کامیاب ہوں۔ تو حضرت عمر نے بیت المقدس کے جو حاکم تھے ان کو لکھا کہ تم یہاں سے جو تمہاری فوج ہے لے کر ان کی مدد کے لیے دمشق پہنچ جاؤ۔ جب یہ فوج جانے لگی تو وہ حاکم جو تھے غالباً ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا بھائی ہم چلے تو جائیں لیکن ہم نے ان غیر مسلموں کی جان و مال کی آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری لے رکھی ہے، جزیہ ہم نے اس کام کے لیے لیا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہم تو اب اگر چلے جائیں گے تو یہ تو غیر محفوظ ہو جائیں گے، ان کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ان کا دفاع کون کرے گا؟ اس لیے انہوں نے غیر مسلم سرداروں کو جمع کیا، یہودیوں اور عیسائیوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے اوپر مجبوری پیش آ گئی ہے، ہم دمشق جا رہے ہیں اور ہم آپ کی حفاظت کا جو ہم نے آپ سے عہد کیا تھا اس عہد کو اب پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں رہا، لہذا سال بھر کا جو جزیہ ہم نے آپ سے لیا تھا وہ سب آپ کو واپس کرتے ہیں، جتنا جزیہ آپ سے لیا تھا وہ ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، کیونکہ یہ جزیہ اس کام کے لیے لیا گیا تھا، اس عہد کے ساتھ لیا گیا تھا کہ مسلمان دفاع کریں گے غیر مسلموں کا۔ واپس کر دیا سارا جزیہ، ٹیکس واپس کر دیا۔ کوئی دنیا کی قوم کوئی مثال پیش کرے گی ایسی کہ دشمن کے لوگوں کو ٹیکس واپس کر دیا، جو غیر مسلم لوگ تھے ان کو واپس کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو بیت المقدس کے عیسائی اور یہودی تھے انہوں نے کہا بھائی ایسی دنیا کی مخلوق تو ہم نے کوئی دیکھی نہیں کہ جو اپنے معاہدے کا اتنا پاس کرنے والی ہو، اور ہمیں کر دیا۔ اس طریقے نے ان میں سے بہت سو کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا، مسلمان ہوئے، اس وجہ سے مسلمان ہوئے، اور پھر ان میں سے بہت سو نے دمشق کی جنگ میں حصہ لیا، حالانکہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں تھا کہ وہ ہماری جنگ میں حصہ لیں گے، لیکن بہت سو نے دمشق کی جنگ میں حصہ لیا اور پھر دمشق فتح ہوا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت فرمائی کہ ایک فرد یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا، کسی سے کوئی معاہدہ کر لیا تو یہ معاہدہ میرے لیے ایک غلامی ہے، جیسے فرمایا گیا الوعد الرق، غلامی ہے،
اس وعدے کی پابندی میرے ذمہ ضروری ہے، وہ چاہے اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہو یا نفع ہو رہا ہو، لیکن میں وعدہ پورا کرنے کا پابند ہوں۔ یہ مزاج بنا دیا تھا صحابہ کرام کا، اور یہی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک اور واقعہ حضرت ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ابی الحماد بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی۔ یہ بعثت سے پہلے کا معنی یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی چیز خریدی، کچھ رقم باقی رہ گئی دینے سے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ایک خاص جگہ مقرر کر کے فرمایا کہ وہ لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ جگہ مقرر کر لی اور وقت مقرر کر لیا کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں وہ باقی رقم لے کر آؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں بھی آ جاؤں گا وہاں پر۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ بن ابی الحماد کہ میں بھول گیا کہ مجھے جانا تھا وہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہوا تھا کہ فلاں جگہ میں ہم ملیں گے۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہے 3 دن سے، اور دیکھ کر مجھ سے فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جگہ متعین ہوئی تھی، وقت متعین ہوا تھا، میں وہاں پر پہنچا، تم آئے نہیں تو میں کیونکہ وعدہ کر چکا تھا اس لیے انتظار کر رہا ہوں، 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور یہ واقعہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ جب کسی کو نبوت کا مقام عطا فرماتے ہیں تو نبوت سے پہلے بھی اس کے اندر ایسے اوصاف پیدا فرماتے ہیں جو انسانیت کے شرف، انسانیت کے اعلیٰ ترین اوصاف ہوتے ہیں، وہ پیدا فرمائے جاتے ہیں۔